وادی کشمیر میں صدیوں سے رشی، منی، صوفی اور سنت بستے آئے ہیں۔ کشمیر کی سرزمین کبھی بھی روحانی پیشواؤں اور عالموں سے خالی نہیں رہی۔ کشمیر کا حسن اور قدرتی مناظر روحانیت کے راستے میں خدا کی تلاش اور جستجو کرنے والوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے جو کشمیر مختلف مذاہب کی زمین رہی ہے۔ ایک زمانے میں وادی کشمیر بدھ دھرم کا مرکز رہا، شیو بھکتی کا مرکز رہا اور پھر اسلام کا۔ 14ویں صدی کی شروع میں بلبل شاہ اور میر سید علی شاہ ہمدان جیسے باکمال بزرگ سینٹرل ایشیا سے کشمیر آئے۔ ان صوفیوں نے کشمیر میں اسلام کی تعلیمات کو پھیلایا۔ اس دور کے بعد 14ویں صدی کے آخر میں سلسلہ رشیان، کشمیریوں کا اپنا صوفی سلسلہ، وادی میں پروان چڑھا۔ شیخ العالم نور الدین نورانی کشمیر کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے ایسے ہی ایک بزرگ تھے جنہوں نے رشی سلسلے کا آغاز کیا۔ شیخ العالم نور الدین نورانی کو علمدار کشمیر اور نند رشی بھی کہتے ہیں۔ نند رشی کا آستانہ چرار شریف میں ہے۔ نند رشی نے عوام میں محبت، امن اور انسان دوستی کا پیغام پھیلایا، غریبوں کی مدد کرنے کے لیے کہا، فرقہ پرستی اور پچھڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوئے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، کسانوں اور مزدوروں کو عزت دی، ہندو اور مسلمان کو بھائی بھائی بتایا، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور بھائی چارے سے رہنے کا سبق دیا۔ آج بھی نند رشی کا آستانہ وادی کشمیر میں ہندو مسلم اتحاد کی ایک پہچان ہے۔ نند رشی کے آستانے پر سماج کے ہر طبقے سے اور ہر مذہب کے لوگوں کا ہجوم رہتا ہے۔ شیخ العالم نور الدین نورانی کے کئی روحانی وارث ہیں۔ 15ویں صدی سے 17ویں صدی تک، یعنی یہ 300 سال کا زمانہ رشیوں کے عروج کا دور تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں سلسلہ رشیان کے بزرگ کشمیر وادی میں چاروں طرف پھیل گئے۔ مغل بادشاہ جہانگیر کے زمانے میں 2000 سے زیادہ رشی تھے۔ جہانگیر بذات خود رشی بزرگوں سے بہت متاثر رہے۔ جہانگیر لکھتے ہیں، سماج میں سب سے زیادہ عزت رشیوں کی ہے۔ رشی صوفی سادگی اور امن پسند ہیں، عوام کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں۔ بدھ دھرم اور ہندو دھرم کے سادھو سنتوں کی طرح یہ رشی گوشت سے پرہیز کرتے ہیں، جنگلات کی جڑی بوٹیاں اور پھل کھاتے ہیں۔ رشی بزرگ اکثر شادی نہیں کرتے، پہاڑوں کی تنہائی میں عبادت کرتے ہیں۔ رشیوں کی تعریف کرتے ہوئے جہانگیر نے آگے لکھا ہے، رشی سلسلے کے بزرگوں کا اخلاق و کردار عوام کے لیے نمونہ عمل ہے۔ کشمیر وادی کا رشی سلسلہ ہندو، بدھ اور اسلامی روحانی روایات کا خوبصورت سنگم ہے۔
کشمیر کے پہاڑوں کے بیچ گلمرگ ہے جس کو پھولوں کی وادی کہتے ہیں۔ گلمرگ سے چند کلومیٹر پہلے تنگمرگ میں حضرت بابا پیام الدین رشی کی درگاہ شریف ہے۔ لگتا ہے یہاں کے پہاڑ اللہ کے ذکر سے گونج رہے ہیں۔ لوگ دور دراز سے بابا رشی کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ بابا رشی کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ بابا پیام الدین رشی کا تعلق کشمیر وادی میں گندربل کے پاس چترگل گاؤں کے ایک رئیس اور سیاسی گھرانے سے تھا۔ ان کے والد چندر گاؤں میں رہنے لگے جہاں بابا رشی کی پیدائش ہوئی۔ بابا رشی اپنی جوانی میں یعنی 15ویں صدی کے شروع میں مقامی حکومت میں گورنر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ایک عیش و آرام کی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن بابا رشی کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس سے ان کی دنیا بدل گئی۔ ایک دن کہیں جا رہے تھے، خادم ساتھ میں تھا، گھوڑے پر اترے، ایک جگہ تھوڑا بیٹھ گئے، وہاں کا ایک قافلہ دیکھا، چونٹی کا ایک قافلہ دیکھا چل رہے ہیں، یہاں سے جاتے دانا لے کے وہاں سے خالی آتے ہیں۔ خادم کو بولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ بولا یہ تو ابھی ونٹر آنے والا ہے، سردی کا موسم آنے، ان کے لیے یہ جمع کر کے رکھتے ہیں۔ تو بابا پیام الدین رشی رحمۃ اللہ علیہ بولا یہ تو ایک بے شعور جانور ہے، ان کا آنے والا وقت کا فکر تو ہے، لیکن ہم کہاں سے آئے، ہم کہاں جانا ہے، اس کا ہمیں فکر نہیں ہے۔ وہاں سے آنے کے بعد بابا پیام الدین رشی رحمۃ اللہ علیہ سب نے ریزائن کر دیا، وہ عہدہ چھوڑ دیا۔ بابا پیام الدین رشی نے ان چیونٹیوں سے سبق لیا اور دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑ کر خدا کی تلاش میں نکل گئے۔ بابا رشی شیخ العالم نور الدین نورانی نند رشی کے خلیفہ اور روحانی جانشین حضرت سخی زین الدین رشی کے مرید ہو گئے۔ ایک لمبے عرصے تک بابا پیام الدین رشی حضرت سخی زین الدین کی خدمت میں رہے۔ حضرت سخی زین الدین کی تعلیم و تربیت میں بابا رشی نے روحانی منزلیں طے کی اور ایک بلند مقام حاصل کیا۔ حضرت سخی زین الدین کی صحبت میں ایک عرصہ گزارنے کے بعد بابا پیام الدین رشی بابا شکر الدین کی خدمت میں رہے۔ بابا شکر الدین حضرت سخی زین الدین کے خلیفہ ہیں، یعنی بابا رشی کے پیر بھائی۔ بابا شکر الدین کا آستانہ سوپور میں وولر جھیل کے قریب ایک پہاڑی کے اوپر ہے۔ بابا شکر الدین کی درگاہ ایک نہایت پرسکون جگہ ہے۔ بابا شکر الدین بابا پیام الدین رشی کے روحانی درجات سے بہت خوش ہوتے تھے۔ ایک دن بابا شکر الدین نے بابا رشی سے فرمایا، آپ کا مقام بہت اونچا ہے۔ یہ فرما کر بابا شکر الدین نے ایک تیر سے نشانہ لگایا۔ کہتے ہیں سوپور سے یہ کمان سے نکلا ہوا تیر رنبو علاقے میں جا گرا، یعنی ٹنمرگ میں، جہاں بابا رشی نے اپنی خانقاہ بنائی۔ بابا رشی ٹنمرگ میں رہنے لگے اور اپنی باقی زندگی عوام کی خدمت میں گزاری۔ بابا شکر الدین نے بابا رشی سے کہا، آپ کے پاس لوگوں کا ہجوم رہے گا، آپ کے پاس سب آئیں گے، ہمارے پاس کوئی آئے گا۔ بابا پیام الدین رشی کی درگاہ شریف ٹنمرگ کی پہاڑیوں کے بیچ ایک خوبصورت پگوڈا نما عمارت ہے۔ درگاہ شریف کے اندر لکڑی کی نقاشی کے ستون ہیں۔
صاحب المدد اوز بیدی شہر اللہ یاد بابا پیغمبر صاحب المدد اوز بیدی شہر یاد بابا پیغمبر صاحب المدد اوز بیدی شہر یاد بابا پیغمبر صاحب المدد اوز بیدی شہر یاد بابا پیغمبر صاحب المدد یاد بابا پیغمبر بابا رشی کے آستانے پر آنے والے روحانی تسکین حاصل کرتے ہیں۔ یہاں بیٹھ کر بابا رشی کو یاد کرنے میں فیضان و برکات کی بارش محسوس ہوتی ہے۔ بابا رشی کی درگاہ پر دور دور سے ان کے چاہنے والے آتے ہیں، اپنی مرادیں اور منت کے دھاگے باندھتے ہیں۔ بابا رشی کے وسیلے سے اور اللہ کے حکم سے یہاں آنے والوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ یا تو کشمیر کو اگر ہم رشوت، پیروں کی، ولیوں کی اور قلندروں کی سرزمین ہے، وراثت تو وہیں سے آتی ہے، اپنے بزرگوں سے، اپنے اسلاف سے، جو کچھ بھی للدت پہ تھا مسٹک کے حساب سے، تو وہ انہوں نے شیخ الندن کے نندریشی کو دے دیا اور وہاں سے پورے کشمیر میں آ گیا۔ ہمارا کہیں کوئی سمیلن نہیں ہوتا ہے، ہمارے جو ہم سمنبل جسے کہتے ہیں، جہاں ہم ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہ یہی درگاہ ہیں، تو یہیں سے ہمارے لیے فیض کی جو ان کے فیضان کی جو برکتیں ہیں، اور اگر ہم ابھی تک زندہ ہیں تو وہ تو انہیں کی وجہ سے۔ لگایا چنس ناوس قریبان بابا ریشی ناماوار کچا عبادت کرو ہاستی کوئی تور سکھ تیورو دن گمی تئی تئی فصل۔ بابا رشی کی درگاہ پر بے اولاد اکثر یہاں اولاد کی دعا مانگنے آتے ہیں۔ کہتے ہیں بابا رشی کے زمانے میں کشمیری راجا تھا، اس کے یہاں اولاد نہیں تھی۔ کسی نے راجا کو بابا رشی کے بارے میں بتایا۔ راجا اپنی رانی کے ساتھ بابا رشی سے ملنے آیا اور ان سے بیٹے کے لیے دعا کی درخواست کی۔ بابا رشی نے راجا اور رانی کو بتایا کہ ان کی خانقاہ میں ایک مٹی کا چولہا ہے۔ رانی کو اس چولہے کی لپائی کرنے کے لیے کہا۔ رانی نے ایسا ہی کیا۔ بابا رشی کی دعا اور اللہ کے حکم سے راجا کے گھر بیٹا پیدا ہو گیا۔ اس وقت سے آج تک جن عورتوں کے یہاں بچے نہیں ہوتے، وہ بابا رشی کے آستانے پر حاضر ہو کر اس مٹی کے چولہے کی لپائی کرتی ہیں۔ کہتے ہیں ان کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ راجا کے یہاں جب بیٹا پیدا ہو گیا تو بابا رشی نے راجا سے کہا کہ بچے کا منڈن ان کی خانقاہ میں ہی کیا جائے۔ راجا اور رانی نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت سے بابا رشی کے چاہنے والے اپنے بچوں کا عقیقہ یعنی ان کے سر کے پہلے بال اتارنے کی رسم یہاں درگاہ پر کرتے ہیں۔ پھر وہ بہت خوش ہو گیا، بوڑھے پن میں اس کا بیٹا ہو گیا۔ اس کے بعد اس مہاراجا نے بولا بابا کو میں آپ کو کیا دے دوں؟ بابا نے بولا میں نے اپنے سب وراثت چھوڑ دیا، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے ایک اللہ چاہیے، تو وہ تمہیں مل گیا تو اب مجھے کیا ضرورت ہے؟ بولا نہیں، پھر بھی آپ کا جو یہ لنگر یہاں چل رہا ہے اس کے لیے میں آپ کا کچھ زمین دے دوں۔ یہ 1 کلومیٹر چاروں طرف جس میں جنگل ہے، وہ کھیتی باڑی کا والا زمین بھی ہے، یہ بابا کا ملکیت ہے۔ گورنمنٹ اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو بابا کا ملکیت ہے۔ تب سے آج تک یہ لنگر بھی چالو ہے، اور یہ جس کا بچہ نہیں ہے وہ آتے ہیں بغیر مذہب ملت، یہاں آتے ہیں لوگ، اور اللہ تعالیٰ سب کا مراد پورے کرتے ہیں۔ بابا رشی کے زمانے سے ان کے آستانے پر لنگر جاری ہے۔ یہاں روز لنگر پکتا ہے۔ بابا رشی کے یہاں آنے والے زائرین اور مسافر لنگر میں شریک ہوتے ہیں۔
سلسلہ رشیان کے بزرگ مسافروں کے کھانے پینے اور رہنے کا خاص خیال رکھتے تھے. یہی وجہ ہے جو آج صدیوں بعد رشیوں کے آستانوں پر لنگر کا خاص اہتمام ہوتا ہے. یہاں سے کوئی بھوکا پیاسا نہیں لوٹتا. اور جو کوئی آئے گا، چاہے کسی بھی کوئی بھی منت ہے تو سبوں کی منت پوری ہو جاتی ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے چاہے وہ مسلمان ہے، کوئی بھی، کیونکہ باہر سے بہت زیادہ دور سے یہاں لوگ آتے ہیں، لیکن خالی کوئی نہیں گیا آج تک. بابا رشی نے سن 1472 عیسوی میں اس دنیا سے پردہ فرمایا. سلسلہ رشیان کے بزرگوں نے صحیح معنوں میں کشمیر میں اسلام کی ترجمانی کی. کشمیری زبان، تہذیب اور ثقافت کو عروج پر پہنچایا. رشی صوفی کشمیر وراثت کا انمول اور اٹوٹ حصہ ہیں. ان کا امن، محبت اور بھائی چارے کا پیغام آج بھی لوگوں کے لیے ایک روشن شمع ہے. اب یہ ایک سلسلہ رشیوں کا سٹارٹ ہوا، تو جو ان کے خلیفے تھے نا، بابا بام دین، بابا پیام دین، ادھر تمام پہاڑیوں پر جتنے بھی یہ بابا رشی، جیسے آپ گلمرگ میں جاتے ہیں تو یہ ان کے خلیفے ہوئے، ڈپٹیز آف شیخ نور الدین ولی. یہ اپنے ڈپٹیز انہوں نے بھیجے انسانیت کی تعلیم دینے کے لیے، وحدانیت کی تعلیم دینے کے لیے، اور یہ خدا کا ایک ماننے کے لیے، یہ تفرقے دور کرنے کے لیے انہوں نے اپنے مرید مختلف جگہ پہ بھیجے. وہ ان تمام چوٹیوں پر جو بزرگ ہیں وہ اسی سلسلے کے ہی نائب ہیں، ان کے نائب ہیں. تو یہاں کی ٹریڈیشن رہی ہے کہ مسان ہند تو مسلمان، جو للدت نے کہا دیسی کارسان، اگر آپ کو خدا کو پہچاننا ہے مسان ہند تو مسلمان. تو یہ ہندو مسلم کی بات مت کرو اگر خدا کو پہچاننا ہے. یہ تو یہاں کی ٹریڈیشن ہے، یہاں کا وہ کیا کہتے ہیں کلچر ہے، یہاں کی تعلیم ہے. کشمیر نان وائلنٹ رہا ہے. کئی لوگ اپنے نام کے ساتھ ابھی بھی کہتے ہیں، رشی کا یوز کرتے ہیں. وہ تو یہاں کے رگ رگ میں ہے، وہ تو اٹ مکس ود آور بلڈ. نوند رشی نے تاریخ سٹارٹ کی پودے لگانے کی. انہوں نے کہا ہر جگہ پودے لگنے چاہیے، اور جہاں تک کہا کہ فارسٹ ان کا ہے کہ فارسٹ کی پروٹیکشن کرو، پودوں کی حفاظت کرو. وادی کشمیر کی ماحولیات اور جنگلات کی حفاظت میں رشی صوفیوں کی خاص خدمت ہے. کہتے ہیں بابا رشی نے اپنے ہاتھوں سے ہزاروں پیڑ پودے لگائے. اپنے ماننے والوں کو بھی پیڑ لگانے کا حکم دیا. رشیوں نے کشمیر کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھا، جس کی وجہ سے آج بھی کشمیر کو روئے زمین پر جنت کہا جاتا ہے. اپنے انسانیت اور محبت کے پیغام سے رشی سلسلے کے بزرگوں نے یہاں کے حسن کو چار چاند لگا دیے ہیں. مجھے جگر مراد آبادی کا ایک شعر یاد آتا ہے، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے.